تمام ان عبادات کو، ان روزوں کو، ان قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ انسان دو بعدی ہے، یعنی دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادی ہے اور ایک معنوی ہے۔ ایک اس کا بدن ہے جو ظاہر ہے، اور ایک اس کی روح ہے جو کہ معنوی ہے، جس کا تعلق مادیت سے نہیں ہے۔ ان دو چیزوں کو ملاپ کے ساتھ انسان جو ہے وہ وجود کے اندر ہے۔ اگر روح نکال دی جائے تو بدن کسی کام کا نہیں ہے، اور تنہا روح جو ہے وہ اس دنیا کے لیے عمل پیرا نہیں ہے۔ دونوں جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو انسان کی جو حیات ظاہری ہے وہ تشکیل ہوتی ہے۔ دونوں کی خواہشات الگ الگ ہیں، دونوں کی خوراکیں الگ ہیں۔ بدن کی خوراک مادی ہے، اگر آپ کھانا نہیں کھائیں، پانی نہ پئیں، آپ کا بدن ہلکان ہونا شروع ہو جائے گا۔ روزہ بھی ایک پریکٹس ہے، ایک تو خطبہ شعبانیہ کی روح سے بھی اور باقی ایام سے بھی، احادیث کی روشنی میں بھی، کہ روزہ ہمیں قیامت کی بھوک اور پیاس کو بھی نشاندہی کرانے کے لیے کہ وہاں پہ بھی انسان بھوکا پیاسا رہے گا۔ دوسرا ہے کہ دنیا میں جو لوگ بہت سارے بھوکے پیاسے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کو بھی محسوس کرانے کے لیے انسان روزہ رکھتا ہے۔ لیکن انسان کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، بدن کی، مادی چیزوں کی، ورنہ باڈی چلتی نہیں ہے۔ ایک حد تک انسان کو انرجی چاہیے۔ اسی طرح روح کو بھی انرجی چاہیے، روح کو اس کی الگ خوراکیں چاہیے۔ اگر ہم وہ خوراک نہیں دیں گے تو روح مردہ، جسے ہم لفظاً استعمال کرتے ہیں، روح مرتی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ روح مردہ ہو گئی ہے شخص کی۔ کیوں؟ کیونکہ باطن اس کا وہ جو ہے وہ بیدار نہیں ہے، باطن پاک نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، سمجھ نہیں رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنے صرف بدن کو ترقی دے اور روح کو پست کر دے، روح کو چھوڑ دے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور بھی بہت ساری جگہوں پر، ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ مثلا گدھے کے سامنے بھی ایسی خوراک رکھی جائے کہ جو اس کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو وہ اپنا منہ ہٹا دیتا ہے۔ مگر انسان ایسا جانور ہے کہ جو بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا نقصان دہ کچھ بھی، مگر وہ کھائے جا رہا ہے۔ یعنی شکم جو ہے وہ انسان اس کو پر کرتا ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہے کہ انسان اپنے شکم کو جانوروں کا قبرستان بناتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، مطلب ظاہری طور پر کھائے جا رہا ہے۔ اس لیے بہرحال بہت ساری روایات جو کھانے اور پینے کے لیے آئی ہیں وہ بہت زیادہ روایات ہیں، اور حتیٰ جہاں پر تزکیہ نفس اور ریاضت نفس کی بات کی جاتی ہے حدیث کے اندر بھی، وہاں پر بھی سارا تعلق شکم سے ہے، یعنی کھانے پینے سے ہے انسان کے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح انسان کی ظاہری کھانا اس کے بدن پہ اثرات مرتب کرتا ہے، اس سے کئی زیادہ اس کی روح کے اوپر اس کے اثرات ہیں۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو باہر سے کھانے کھاتا ہے اس کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں۔ حتیٰ جو شخص کھانا بنا رہا ہے اس کے نفس کے اثرات آپ کے لقمے کے اوپر ہیں۔ اس میں ہم کہتے ہیں وہاں سب چلتا ہے، خیر ہے، کوئی نہیں، سوچ لیتے ہیں اندر مسلمان ہی ہوگا۔ آپ کے سوچنے سے تھوڑی ہو جائے گا مسلمان۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہے، شک ہے، تو نہ کھائیے، ذائقہ کتنی دیر کا ہے۔ حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو اور ایکسپلین کرتے ہیں، حتیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ دکان یا ریسٹورنٹ یا جو بھی آپ جہاں کھانا مل رہا ہے، وہاں پر جو لوگ آ جا رہے ہیں ان کے آنے جانے اور نگاہوں کی وجہ سے بھی کھانے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جس جگہ پر کھانا یا پھل سامنے پڑا ہو اور لوگ اس کو دیکھتے ہوئے جائیں تو وہاں سے مت لو۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھنے کی وجہ سے بھی ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایک عارف کا واقعہ، وہ کسی شخصیات تندور پہ گئے روٹی لینے، تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ابھی وہ باری آ رہی تھی تو آپس میں تندور والا کسی گاہک سے لڑ پڑا، اور جب وہ روٹی انہوں نے اس کی باری آئی روٹی رکھی تو انہوں نے کہا میں نہیں لے رہا۔ کہا کیوں؟ کہا اس کا غصہ روٹی میں منتقل ہو چکا ہے۔ یعنی اتنے اثرات ہیں۔ آج آپ کو معاشرہ جو ہے وہ عجیب سے جو نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے اپنے ملک میں،
جب گدھے اور پتہ نہیں کیا کیا کھلائیں گے تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ اچھی باتیں کریں گے، اچھا عمل کریں گے، یا انسانوں کو ووٹ دیں گے یا جانوروں کو ووٹ دیں گے؟ مرتب ہیں، اثرات مرتب ہیں، جانے ہوتا ہے. ایسے تو نہیں اسلام اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ خوراک کے لیے اس نے تعین کیا ہے، یوں کھاؤ یہ کھاؤ. آداب آپ دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد 12 مراتب ذکر کر رہی ہیں کھانا کھانے کے لیے، کہ جس میں سے کچھ آداب ہیں، کچھ جو ہیں وہ مستحبات ہیں اور کچھ معرفت کے نکات ہیں. یعنی صرف ایک لقمے سے پہلے، یعنی اتنا ڈیٹیل اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ غور کرو کہ کھا کیا رہے ہو. لقمہ ایک ہوتا ہے لیکن بدن کے اوپر اثرات مرتب کر دیتا ہے، روح کے اوپر اثرات اس کے شدید مرتب ہیں. انسان چلتے پھرتے کھا لیا، کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، بیٹھ کے رات کو پیو، یہ سب چیزوں کے ظاہراً آپ کو کوئی مسائل نہیں ہے، لیکن آپ کے بدن اور آپ کے ساتھ جو دوسرا ایک فیکٹر جڑا ہوا ہے روح، اس کے اوپر شدید اثرات ہیں. یہ جو انسان آج عبادت میں کسالت برتتا ہے، کھڑا نہیں ہو پا رہا، نماز صحیح طرح نہیں پڑھ پا رہا، حالت کیفیت نہیں ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں لقمہ داخل ہے. اور اگر آپ کو کہیں شک ہو، شبہ ہو، حتیٰ کہ مثلا یہاں والا شخص آیا خمس دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، تو آپ کے اپنے لیے ہے کہ جتنا کھائیں، جتنا آپ سمجھ لیں، اس کا حساب لگا کر خود خمس دے دیا کریں. کیونکہ بہرحال جو اہل بیت کا حق ہے اگر وہ بھی ادا نہیں ہو رہا تو مال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مال کے اندر حق غصب کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں اہل بیت کا حق غصب ہو گیا، خدا نہ خواستہ ہم تو نہیں کر رہے گے ایسا. تو لقمہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم. حدیث عنوان بصری کہ جو بہت فیمس حدیث ہے، جو آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد. اپنے شاگردوں کو اتنی تاکید تھی کہ حدیث اپنی جیب میں رکھیں اور اس کو ہفتے میں 2 دن پڑھا کریں. حدیث بہت طولانی ہے، وہ فرصت نہیں ہے کہ میں اس حدیث کو کاملاً بیان کروں، لیکن اس کے اندر جو ریاضت نفس کا جو حصہ ہے اس میں جو ہے وہ کھانے کے متعلق بات کی گئی. عجیب ہے، انسان کو ہوتا ہے کہ ریاضت نفس یعنی کہ مثلا انسان کہیں کونے میں بیٹھ جائے، تسبیحاں پڑھنا شروع کر دے، یا کوئی ایسے کر لے جو ہمارے عموماً ہوتا ہے. مولانا صاحب کو نسخہ دے دیں تو ہم بھی ذرا عارف ہو جائیں یا کچھ ہو جائیں. آیت اللہ عظمہ بہجت سے پوچھا کسی نے کہ ہم کیا کریں؟ ان کا جو جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے خدا تمہیں خود سکھا دے گا. تو ہم کتنی باتیں تو جانتے ہیں، کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں، مگر ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر کونے کنارے پر بیٹھ کر ہی کمال پر پہنچتا تو پھر رسول خدا غار حرا سے نیچے ہی نہیں اترتے. حضرت جبرائیل تو آ رہے تھے، انہیں کیا پرابلم تھی؟ نہیں، معاشرت میں رہ کر آپ کو کمال پر پہنچنا ہے، معاشرے میں رہ کر کام کر کر حلال. تو اس میں جو ایک حصہ ہے وہ امپورٹنٹ، وہ ریاضت نفس کا، وہ کھانے پینے سے ہے. کہ جب تم کھانا کھاؤ، ایک تو بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ کھانا، دوسرا کھانا جو ہے وہ تب کھاؤ جب تمہیں بھوک لگی ہو. یعنی اب ایسے آپ گزر رہے ہیں کہیں بیٹھے ہیں، بھائی کھا لیں، پھر کھا لیا، وہاں اٹھے پھر کھا لیا. وہ جب تک وہ کہتے ہیں بھوک نہ ہو، حدیث ہے مولا کائنات، جب تک تمہیں بھوک نہ ہو کھانا مت کھاؤ، اور جب تک بھوک ہو کھانے کو چھوڑو نہیں. یعنی جتنی تمہاری بھوک ہے اتنا کھانا کھاؤ. اور کھانے کو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے. وہ یہاں تک کھا لیا تو پانی بھی نہیں پیا جا رہا. پھر میٹھا آ جاتا ہے تو کہتے ہیں یار پہلے بتاتے، تو جگہ ہی نہیں رکھی ہم نے میٹھے. تو ہمارے یہاں تو کھانے سے دیکھیں نا، آپ اپنی شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں پاکستان کے اندر، وہاں سے شخصیت پتہ چلتی ہے. جب کھانے کے ڈھکن کھلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کون سا والا ہے. اندر میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کون سا اندر چھپا ہوا ہے شخص. ختم ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ بس اگر کچھ نہیں ملا تو کیا ہو جائے گا؟ انسان اپنے ٹیبل سے اس کا اندر کا ہرس اس کی پلیٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک ابھی ڈش کھا رہا ہوتا ہے، 4 پہ نظر ہوتی ہے کہ کہیں یہ تو کم نہ ہو جائے، کہیں اٹھا نہ لے کوئی. ویسے معاشرے کی باتیں ہیں، حقیقت ہے، اس سے ہم آنکھیں چھپا نہیں سکتے. تو یہیں سے پتہ چلتا ہے انسان کتنا جو ہے وہ
شکم کے لیے کتنا پریشان ہے، اور یہ شکم اس کو کس مقام پہ لے جاتا ہے؟ کھانے کے بعد انسان ہل نہیں پا رہا ہوتا، جبکہ کھانے کے آداب یہی ہیں کہ اتنا کھاؤ جتنا تمہارے بدن کو ضرورت ہے۔ روایات یہی کہتی ہیں کہ تمہارا کھانا ایسا ہو کہ جو تمہاری عبادات میں تمہیں طاقت دے سکے۔ یعنی میں کھانا کیوں کھاؤں؟ تاکہ میں پروردگار تیری عبادت بہتر کر سکوں۔